عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور کچھ گفتگو اس پر گزشتہ کل ہوئی تھی، اور اس گفتگو کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ خلاصتاً پھر عرض کر دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اہل مکہ نے آپ کی خوب مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان کو خوب تکلیفیں پہنچائیں، پریشان کیا، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم یہی ہوتا رہا کہ آپ ان کا مقابلہ نہ کریں، اپنے ہاتھ باندھے رکھیں، صبر کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ پھر بحکم خداوندی جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر آپ نے چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کی۔ وہاں بھی ان شرارت پسندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور آپ کے اس قافلے کو کچلنے کی، مٹانے کی سازشیں کیں۔ پھر جنگ بدر سے تھوڑا وقت پہلے یا جنگ احد کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور پھر یہ بات ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیں کہ جہاد لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ جہاد ایک مقدس عمل ہے جس عمل کا مقصد انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور راہ حق کے اندر جو روڑے بنتے ہیں ان کو ہٹانا ہے۔ وہ شرارت پسند لوگ جو سماج دشمن ہوں، جو انسانیت دشمن ہوں، جو امن چین اور سکون کے دشمن ہوں، ایسے درندوں اور ایسے سانپ نما انسانوں سے سماج کو پاک کرنا ہے۔ صرف مذہب کی بنیاد پر کہ یہ مسلمان نہیں، اس کو مارنا اسلام اس کی اجازت قطعا نہیں دیتا۔ اب اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری ان کے ساتھ منڈ بھیڑ ہو، کن لوگوں کے ساتھ؟ کہ جو اسلام کی اشاعت کی راہ کے اندر رکاوٹ بنے، جو امن چین سکون کو برباد کر رہے ہوں۔ جب تمہاری ان کے ساتھ منڈ بھیڑ ہو تو فرمایا فضرب الرقاب، ان کی گردنیں مار دو اور ان کو کچل کر کے رکھ دو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ سانپ کو لنگڑا کر کے جو ہے چھوڑ دو، اس کو ختم کرنا ہی جو ہے وہ، اس لیے کہ جب بھی وہ بیدار ہوگا اور جب بھی وہ دوبارہ تن و مند ہوگا تو وہ ڈسنے ہی کا کام کرے گا۔ تو فرمایا کہ فضرب الرقاب، جب ان انسانیت کے دشمنوں، حق و صداقت کے منکرین کے ساتھ تمہاری منڈ بھیڑ ہو، ایسے نہیں کہ ملاقات ہو، یہ اردو والا ملاقات نہیں ہے، تو منڈ بھیڑ ہو، جب وہ تمہارے مقابلے پر آ جائے، فضرب الرقاب، ان کی گردن مار دو، حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ ان کو کچل ڈالو۔
پھر جب باقی جو لوگ بچیں ان کو قید کر لو. فشد کہ باندھ لو ان کو وثاق بیڑیوں کے اندر، مضبوطی کے ساتھ باندھ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائیں اور بھاگ جانے کے بعد پھر دوبارہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں. تم تو ان کے معاملے میں نرمی برتو اور وہ اس نرمی کا فائدہ اٹھا کر تمہیں نقصان پہنچائیں. اس کے بعد کہ جب تم ان کو قید کر لو، پھر دو شکلیں ہیں. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ، یا تو بلا معاوضہ کچھ لیے بغیر احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو، اور یا ان سے کچھ چھوڑنے کا معاوضہ لے لو. اور یہ کب؟ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ وہ جنگی ہتھیار رکھ دیں. بلکہ جنگی ہتھیار رکھ دینے سے مراد یہ ہے کہ ان کی طاقت، آپ کے مقابلے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے ان کی. یہ اس لیے فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر جو پہلی عظیم الشان اسلامی جنگ ہے، اس جنگ کے موقع پر 70 لوگ دشمن جو ہیں وہ مارے گئے تھے اور 70 بڑے بڑے لوگوں کو قید کیا گیا تھا. پھر بلا معاوضہ جو ہیں یا کچھ معاوضہ لے کر ان کو حسب احوال چھوڑ دیا گیا تھا. تو وہی جو چھوڑے تھے کچھ مال لے کر یا کچھ بلا جو ہے معاوضہ لیے ہوئے، انہی نے جا کر مکہ مکرمہ میں دوبارہ مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکائی اور جنگ احد پیش آئی. جن لوگوں کو قید کیا جائے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو ایک سلوک تو یہ ہے کہ ان کو سب کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا جائے، اور عموماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. جنگ بدر کے موقع پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان لوگوں کی رہائی کے متعلق میرے ساتھ بات کرتا تو میں سب کو بلا معاوضہ چھوڑ دیتا. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر تنعیم کی طرف سے رات کے آخری حصے میں 80 لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی کہ یہ نماز میں مشغول ہوں گے اور ہم ان پر حلہ بول دیں گے. وہ 80 کے 80 قید ہو گئے اور بلا معاوضہ 80 کے 80 افراد کو چھوڑ دیا گیا. اسی طرح ایک غزوہ کے موقع پر قبیلہ بنو حوازن کے 6000 لوگوں کو قید کر لیا گیا، اور قید کرنے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر ان کو تقسیم بھی کر دیا گیا. پھر بنو حوازن کا ایک وفد آیا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آپ بلا معاوضہ چھوڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا کہ بھی ان کو چھوڑ. تو عمومی مزاج دین کا یہی ہے کہ بلا معاوضہ ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن مصلحت کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ ان سے معاوضہ بھی لے کر چھوڑ سکتے ہیں. یہ دوسری شکل ہے. پہلی تھی کہ بلا معاوضہ چھوڑ دیا جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ معاوضہ لے کر جنگ بدر کے موقع پر جن لوگوں سے معاوضہ لیا گیا ان کے حالات کے مطابق پھر مالی تاوان ان پر ڈالا گیا کہ بھئی 1000 سے لے کر 4000 تک، کہ یہ زیادہ شرارت پسند ہے اور مال بھی اس کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے تو اس سے 4000 وصول کرو. یہ کم درجے کا شرارتی ہے، اس کو 2000 میں چھوڑ دو. یہ اس سے کم درجے کا اور مالی حالات بھی اس کے اچھے نہیں ہیں، اس سے 1000 میں چھوڑ دو.
اور یہ جو معاوضہ تھا کبھی تو یہ مالی معاوضہ ہوتا تھا اور کبھی یہ معاوضہ جو ہے وہ عمل کا معاوضہ ہوتا تھا. جنگ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قیدیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کی کو ایک جو ہیں مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھائے اور ان 10 بچوں کو پڑھانے کے بدلے میں ان کو رہا کر دیا جائے گا. اس سے 2 باتیں سمجھ میں آئیں کہ ایک تو عمل کے طور پر بھی ان سے کچھ کام لے کر چھوڑ دیا جائے اور دوسرے تعلیم کی اہمیت دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہمارے 10 بچوں کو پڑھائیں اور ان کو چھوڑ دو. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کو صرف قرآن حدیث ہی کے علم تک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ صرف قرآن پڑھو. قرآن تو پڑھنا ہی ہے لیکن آپ سائنس بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ دوسری زبانیں بھی سیکھ سکتے ہیں, جو علوم ہے وہ سارے پڑھ سکتے ہیں. بظاہر ہے وہ کافر قیدی کو قرآن تھوڑا پڑھا رہے تھے مسلمانوں کے بچوں کو, انہوں نے تو لکھنا پڑھنا عام زبان سکھائی تھی. تو اس کی اجازت اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو غلام باندی بنا کر اپنے پاس رکھ لیا جائے, فدیہ لے کر یا بلا فدیہ نہ چھوڑا جائے. اور غلام باندی بنانے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک یہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہارے یہ خادم تمہارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو. ٹھیک ہے, تو ان کو معاشرے کے اندر سماج کے اندر حقوق دیے جائیں. اور پھر غلام باندیوں کو سب سے پہلے جو آزاد کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا. بہت سارے گناہوں کی سزا کا کفارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قرار دیا کہ غلام کو آزاد کر دو. اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کو غلام اور باندی بھی نہ بنایا جائے بلکہ عام شہری, جس طرح پہلے جو ہیں آپ کی حکومت کے اندر لوگ شہری ہیں جن کو آپ نے قید کیا ہے, ان کو شہری حقوق دے دو کہ بھئی تم ہمارے یہاں رہو, مذہب بدلو یا نہ بدلو, قطعاً اس کی اجازت نہیں. وہ اپنے مذہب پر رہیں کوئی بات نہیں لیکن پرامن شہری بن کر رہیں. ہاں, ان سے 2 چیزیں وصول کی جائیں گی, ایک جزیہ اور ایک خراج. اس کے اوپر لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور مسلمانوں کا ذہن خالی ہوتا ہے. یہ کوئی سزا نہیں ہے ان کو کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے آپ ان سے ان کے کافر ہونے کی وجہ سے, ان کے غیر مسلم ہونے کی سزا کے اندر نہیں آپ ان سے وصول کر رہے جو ہے جزیہ اور خراج, بلکہ جیسے نظام مملکت کو چلانے کے لیے غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلامی حکومت مسلمانوں سے زکوٰۃ اور عشر وصول کرتی ہے. اور زکوٰۃ اور عشر چونکہ عبادت ہے, مذہبی عبادت ہے, لہذا دیکھیے اسلام کا کمال کہ وہ ہمارے قیدی تھے, ہم نے ان کو شہری حقوق دیے ہیں, تو عبادت پر ہم ان کو مجبور نہیں کریں گے. عبادت پر ہم ان کو مجبور اس لیے کہ عشر اور زکوٰۃ عبادت ہے, لیکن مملکت کی ضروریات تو ہیں, فوج ہے وہ سب شہریوں کے ہے, ہسپتال ہیں, تعلیمی نظام ہے, یہ جو حکومت ہمارے اوپر خرچ کرتی ہے ہم سے تو لیتی ہے. تو جو اسلام کی خوبی ہے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو اسلام کیا عیب بتایا جاتا ہے. نہیں بھئی ان سے زکوٰۃ اور عشر اس لیے نہیں لیتے کہ بھئی وہ مسلمان نہیں ہیں, لیکن ضروریات تو ہیں, ان کا تحفظ کر رہی ہے اسلامی حکومت وغیرہ وغیرہ, تو اس کے لیے ان سے خراج اور جزیہ لیا جائے. تو ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کو عام شہری بنا کر رکھا جائے. بعض قیدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اور ہر اسلامی مملکت کے لیے قانون ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ عام قاعدہ تو نہیں ہے لیکن اس کی پھر وہ مثال چھوڑے کہ آپ ذہن میں رکھیں,
اور اس لیے ان کو قتل نہ کیا جائے کہ یہ دوسرے ملک کے رہائشی ہیں، قتل نہیں، ان کو اس لیے بھی قتل نہ کیا جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ بعض لوگوں کے کام سانپوں والے ہوتے ہیں، درندوں والے ہوتے ہیں، تو ان کو چھوڑو گے تو یہ پھر ملک کے اندر جو ہے وہ ملک کے امن و امان کو برباد کریں گے، ملک کے اندر یہ افراتفری مچائیں گے، انسانوں کا چین سکون یہ غارت کر دیں گے، لہذا اس بنیاد پر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے غزوہ بدر کے جو ہیں وہ قیدیوں میں سے عقبہ ابن ابی معیط اور نضر بن حارث، دو قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر ایک شاعر تھا، غیر مسلم شاعر، گستاخ رسول شاعر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اشعار کے ذریعے توہین کرتا تھا، ابو عزہ، اس کے قتل کا جو ہے حکم دیا گیا۔ اسی طرح مکہ فتح ہونے کے بعد جبکہ عام معافی کا اعلان ہو گیا، لیکن چند ایسے گنڈے تھے جنہوں نے اپنی طویل ترین جو ہے وہ زندگی کے اندر مسلمانوں کو چین اور سکون سے نہیں رہنے دیا، اور جن کے متعلق آثار یہ تھے کہ یہ بدبخت آئندہ بھی جو ہے وہ افراتفری پھیلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ غلاف کعبہ سے لپٹ جائیں تب بھی ان کو بخشا نہیں جائے گا، لیکن یہ فیصلہ جج کرے گا، یہ فیصلہ عدالت کرے گی، اور اس عدالت کے جج اور اس عدالت کے سربراہ اعلیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، تو یہ بھی کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ان کو قیدی بنایا ہے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایسی روایات موجود ہیں کہ غیر مسلم قیدیوں نے یہ کہا کہ مسلمان کھانا ہمیں کھلاتے تھے، خود کھجوروں پر جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ قیدی غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو اچھا کھانا کھلانا، اور جب ان سب کی رہائی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سب کو نئے کپڑے پہنا کر رہا کرو۔ اسی طرح جن لوگوں کو عدالت یہ کہے کہ غلام باندی بنا کر کے رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت سے پہلے زمانے کا دستور یہ تھا کہ جن کو لوگ غلام باندی بناتے تھے ان کو آپس میں لڑاتے تھے اور تماشا دیکھتے تھے، ان کو کہتے تھے تم درندوں کے ساتھ لڑو، جانور کے ساتھ لڑ رہے ہیں، شیر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ریچھ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور یہ تماشے دیکھ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آ کر کے اسلام نے ختم کیا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ کوئی ایسا بھی نہ کرو کہ کسی قیدی کی آنکھ پھوڑو، حتیٰ کہ اگر کسی کو سزائے موت دینی ہے تو سیدھی سیدھی سزائے موت دینی ہے، اس کو تڑپا کر نہیں مارنا۔ کچھ لوگ ایک موقع پر ایسے تھے جنہوں نے انتہائی جو ہے بدتمیزیاں کی تھیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا، مانا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں مگر انسان ہیں، اگر میں ان کی آنکھیں نکالوں گا اللہ میری آنکھ نکال دیں۔ تو چاہے آپ کا دشمن ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے انسان ہونے کا احترام، اس طریقے سے فرمایا کہ جب تمہاری ان کے ساتھ دشمنان حق و صداقت کے ساتھ، امن و امان کے دشمنوں کے ساتھ، انسانیت کے دشمنوں کے ساتھ، خیر کے دشمنوں کے ساتھ منڈبھیڑ ہو تو پہلے تو ان کی طاقت کو اتنا کمزور کر دو کہ ہمیشہ یہ سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ پھر جن لوگوں کو آپ قید کرو تو ان کے متعلق حکم دیا گیا کہ یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو یا بلا معاوضہ ہی ان کو چھوڑ دو، اور اس کی میں نے تفصیل آپ کو بتائی۔ کب تک یہ سارا ہوگا؟ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ ان کی قوت، ان کے ہتھیار جو ہے وہ کمزور پڑ جائیں۔
اصل میں دو چیزیں ہیں، دو لفظ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے وار اور ایک ہوتا ہے بیٹل۔ وار وہ ہوتی ہے کہ جب دو طاقتیں آپس میں پنجہ آزمائی کریں، دو فریق ایک دوسرے سے ٹکرائیں، تو یہ ایک مرحلے پر جا کر ایک فاتح بن جائے اور دوسرا بالکل کمزور پڑ جائے، سرنگون ہو جائے، اس کو کہتے ہیں وار۔ اور یہ جو وار جو ہیں وہ حق و صداقت کے علمبرداروں کے خلاف مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی تھی، یہ پھر فتح مکہ پر جا کر کے ختم ہوئی کہ باطل پرست جو ہیں وہ بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، اب ان کی کمر پوری طرح توڑ کر کے رکھ دی گئی تھی۔ اور ایک ہوتی ہے بیٹل۔ بیٹل وہ ہوتی ہے کہ جو بڑی جنگ کے درمیان کچھ مرحلے پیش آتے ہیں، جیسے جنگ بدر ہوئی، لیکن جنگ بدر کے اندر مکمل ایسا نہیں ہوا کہ ایک فریق جو ہے وہ آخری سطح پر فاتح ہو گیا اور دوسرا بالکل ناکام ہو گیا ہو، بلکہ پھر بھی وہ مخالف لڑتے رہے۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اس کے بعد کچھ اور جنگیں جو ہیں وہ ہوئیں۔ تو فرمایا نہیں کب تک یہ آپ نے کرنا ہے، جب تک جو ہے اس دشمن کی کمر ٹوٹ جائے اور آئندہ وہ جنگ کے لائق اور اہل نہ رہے، اس وقت تک آپ نے ان کا مقابلہ کرنا۔